نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ ایک نیا سال دکھایا۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک اور سال کی مہلت دی تھی۔ ہمارا اسلامی سال جو شروع ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے محرم سے شروع ہوتا ہے۔ تو محرم کا اصل میں ڈکشنری میننگ کیا ہے؟ ممنوع، فوربیڈن یا مقدس، حرام کیا گیا، عظمت والا، یعنی جو احترام کے لائق مہینہ جس کا احترام کرنا ضروری ہے۔ اور یہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود سورہ توبہ میں فرمایا نمبر 36 میں کہ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اللہ کی کتاب میں 12 مہینے، ان میں سے 4 حرمت والے۔ یعنی کب سے اللہ تعالیٰ نے ان کی حرمت رکھی ہے؟ ہمیشہ سے۔ اللہ کی کتاب میں بھی 12 مہینے ہیں اور ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ اور وہ کون کون سے ہیں؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ یعنی اسلام نے ہی نہیں، اسلام سے پہلے بھی یہ حرمت والے تھے۔ حرمت سے مطلب کیا کہ ان 4 مہینوں میں نہ کوئی جنگ ہوتی تھی، نہ کوئی خون خرابہ ہوتا تھا، امن و سلامتی، امن۔ تو جو مسلمانوں کا نیا سال ہے نا وہ سٹارٹ ہوتا ہی امن سے ہے، امن کے پیغام سے، کہ اس میں کسی کا بھی جان، مال، عزت، آبرو حرام ہے ہمارے لیے۔ اور کسی بھی سے مراد کیا ہے؟ مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ اگر غیر مسلم کی بھی حرام ہے تو آپ خود سوچیں کہ مسلمان کی تو بالکل ہی عزت کے اوپر نہیں کوئی ہاتھ ڈال سکتا۔ اور عزت کے علاوہ ان کے مال وغیرہ پہ، ان کی جان پہ۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں ہمیں کبھی بھی شروع سے نہیں بتائی جاتی کہ ہمارا محرم کا مہینہ اتنا بڑا پیغام دیتا ہے، حرمت کا پیغام دیتا ہے، اور اس کی عزت یہی ہے۔ اس کی عزت کرنا، کوئی کھڑے نہیں ہوں گے آپ کسی مہینے کے سامنے اور اس کو سلوٹ نہیں کرنا۔ عزت یہی ہے کہ اس مہینے میں ہر طرح کے لڑائی جھگڑے سے، ہر طرح کی گالم گلوچ، ہر طرح کی دوسرے کی عزت اچھالنا، دوسرے کے اوپر بات بنانا، تانے، غیبت، مذاق اڑانا، ان سب چیزوں سے پرہیز کیا جائے اگر آپ اس مہینے کی عزت کرنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ ٹھیک ہے خون خرابہ نہیں، لیکن کسی مسلمان کی عزت کا خون کرنا وہ بھی تو خون ہی ہے نا۔ کسی مسلمان کی عزت کے در پہ ہو جانا، کسی مسلمان کو تانا دینا، اس پہ طنز کرنا، اس کے عیب نکالنا، یہ تو اس کی عزت کی دھجیاں اڑانا، اس کا خون کرنا ہی ہے۔ تو اس لیے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے حرمت، جیسے حرم بھی حرمت والا ہے۔ حرمت کیا ہے؟ عزت۔ یاد رکھیے گا یہ وہ مہینہ آ گیا جس میں آپ نے عزت کرنی ہے اس مہینے کی، اور اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہر قسم کے جھگڑے سے، فتنے فساد سے اپنے آپ کو دور رکھنا، اور ہر ایسا کام کرنے سے بچیں جو اس کی عزت خراب کرتا ہو، جیسے کسی کی جان کی، کسی کے مال کی، ان حرمتوں کا بھی خیال رکھنا۔
آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا تھا تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارے آج کا دن، یعنی کون سا، جو عرفہ کا دن تھا، اور اس شہر کی یعنی حرم کی اور اس مہینے کی حرمت ہے۔ آپ کو معلوم ہے ہم سب وہاں پہ مکہ کی یا ذوالحج کی یا عرفہ کے دن کی کتنی عزت کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح تمہارا مال، تمہاری عزت، تمہارا خون بھی ایک دوسرے پر حرام ہے، جیسے وہاں پہ خون خرابہ کرنا، غلط کام کرنا حرام ہے۔ کعبے کی ہم کتنی عزت کرتے ہیں، کعبے سے بھی زیادہ ایک مسلمان کا خون، اس کی جان، اس کا مال، اس کی عزت قابل احترام ہے۔ تو زبان سے بھی، عمل سے بھی دوسروں کو اذیت اور تکلیف کا باعث بننے سے پرہیز کریں، ہر ایسے کام سے بچیں جس سے دوسرے کی دل آزاری ہوتی ہو۔ کوئی کسی کے ساتھ رنجش ناچاکی ہو وہ ختم کر دیں۔ یہ مہینہ ہمیں کس چیز کا پیغام دے رہا ہے؟ صلح کا، امن کا۔ تو آپ بھی صلح، صفائی کرنے والے اور عمل قول و فعل میں اپنے آپ کے تضاد نہ ہو، قول میں بھی عمل میں بھی دوسرے کی عزت کرنے والے رہیں۔ اور لیکن یہ وہی انسان کر سکے گا جس میں خدا خوفی ہوگی نا، ورنہ شاید کچھ لوگوں کو یہ بات معلوم بھی ہو لیکن اس چیز کے اتنا احترام نہیں کرتے۔ تو یہ پہلی کام جو کرنے کا آپ کا وہ تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی تھی۔ اچھا، میں ایک بات سے بڑی حیران ہوتی ہوں کہ دیکھیں کہنے کو وہ لوگ کافر تھے، ہم ان کو بڑا برا بھلا کہتے ہیں، مشرکین مکہ فلاں یہ وہ، لیکن اتنی تمیز ان کو بھی تھی کہ ان حرام مہینوں میں ہم نے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ اپنے باپ کا قاتل بھی مل جاتا تھا نا اگر حرم کے حدود میں، تو اس کو بھی نہیں چھیڑتے تھے کہ نہیں یہ جگہ مقدس ہے۔ آج نہ ہم نے جگہوں کا احترام چھوڑا نہ مہینوں کا، حالانکہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں۔ کوئی فکر نہیں ہے کہ حرمت والا مہینہ ہے تو ہم نہیں ایسا کوئی کام کریں، بلکہ میرے خیال میں مار کٹائی اور اپنے آپ کو پیٹنا اور یہ سب چیزیں تو اسی مہینے میں سب سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ دوسرا اس مہینے میں جو کام ہے وہ ہے اس مہینے میں روزے رکھنا، اور خاص طور پہ 10 محرم کا روزہ۔ 10 تاریخ جو اس کی ہے، جیسے عاشورہ سے عاشورہ اس کو کہا جاتا ہے نا، عاشورہ، تو عاشورہ کوئی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے نہیں، پہلے سے یہ دن بڑا اہم دن ہے۔ اس کی وجہ کچھ یوں ہے کہ کہا یہی جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کو جو نجات ملی تھی فرعون سے، تو وہ اسی دن کو ملی تھی۔ اسی طرح جو عام الفیل کا واقعہ آپ نے سورہ فیل میں پڑھا ہوگا، جس میں ابرہہ ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ خانہ کعبہ کو تباہ کرنے آیا تھا نا، وہ بھی یہی مہینہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت کا مہینہ ہے وہ بھی 1 محرم کو ان کی شہادت ہوئی تھی، اور باقی سب لوگ جانتے ہیں حضرت امام حسین کی جو شہادت ہے وہ بھی اسی مہینے میں ہے، لیکن ظاہر وہ بہت بعد میں ہوئی۔ اس مہینے کا تقدس تو پہلے سے ہی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ روایات میں یوں بھی ملتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی جو کشتی ہے وہ بھی جو جودی پہاڑ پہ آ کے لگی تھی تو وہ یہی مہینہ تھا۔ آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول ہوئی تھی تو وہ یہی مہینہ تھا۔ اسی طرح کہا یہ جاتا ہے کہ قیامت بھی اسی مہینے میں آئے گی۔ اب اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، مگر اسی وجہ سے ہم اس مہینے میں زیادہ نیکیاں کرنا چاہتے ہیں، زیادہ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھیں۔ روزہ بھی اسی وجہ سے ہی ہے، اور خاص طور پہ جو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 10 محرم کا روزہ رکھنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اہتمام بھی کیا، اور یعنی یہ دیکھیں نا آپ، حضرت امام حسین کی شہادت سے پہلے کی بات ہے تو اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے نہیں ہم روزہ رکھ رہے، بلکہ دیکھیں
حضرت عائشہ سے جیسے روایت ہے صحیح مسلم میں کہ ایام جاہلیت میں بھی قریش عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی. پھر ہجرت مدینہ کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی رکھنے کا حکم دیا. البتہ جب پھر رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ جو چاہے اب اس کا روزہ رکھے، جو چاہے چھوڑ دے. سمجھ آئی نا؟ یعنی جب روزے فرض نہیں تھے نا رمضان کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس وقت کا روزہ رکھا تھا، کس دن کا؟ یہی رمضان کا ہی روزہ محرم کا ہی روزہ رکھتے تھے، خاص طور پہ 10 محرم کا روزہ. پھر اس کے بعد آپشنل چھوڑ دیا گیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضرور فرمایا کہ رمضان کے بعد افضل ترین روزہ اللہ کے مہینے محرم کا ہے. افضل ترین بیسٹ رمضان کے بعد جو ہے نا وہ روزہ یہ محرم کا روزہ ہے. یعنی محرم کے مہینہ جو اللہ کا مہینہ کہا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس پورے مہینے میں ہی آپ زیادہ روزے رکھیں. 10 کا تو انشاءاللہ آپ رکھیں گے اور اس کے ساتھ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ ایک روزہ ملائیں گے انشاءاللہ، میں آپ کو بتاتی ہوں. لیکن اس پورے مہینے میں ہی آپ روزے رکھیں کیونکہ جو حدیث میں آتا ہے نا وہ یہ ہے کہ رمضان کے بعد افضل ترین روزہ اللہ کے مہینے محرم کا ہے. مراد 10 محرم ہو گئی، لیکن باقی اس مہینے میں آپ زیادہ روزے رکھیں تو وہ اچھا ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو پھر بھی یہاں پہ دیکھا کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہود کو فرعون کی غلامی سے نجات ملی تو وہ لوگ 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم اس دن کیوں روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے بتایا تو کہ ہم بطور شکر اس دن کا روزہ رکھتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے بھی رکھا تھا اس لیے ہم بھی رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ سے تمہاری نسبت ہم زیادہ قریب ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی اس کا حکم دیا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 کے ساتھ 9 کا روزہ ملانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ اگلے سال، کیونکہ یہود صرف اسی دن کا روزہ رکھتے ہیں، تو ہم اگلے سال 7-9 تاریخ کا بھی روزہ ملا لیں گے تاکہ یہود کے ساتھ ہماری مشابہت نہ ہو. یعنی عبادت میں بھی دیکھیں اسی صدی سے پتہ چلتا ہے، صحیح مسلم کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں بھی یہود کی مشابہت کو پسند نہیں فرمایا. لیکن اگلا محرم آنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی، تو اس لیے آپ کے لیے افضل کیا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی اگر اگلے سال زندگی ملتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور 9 محرم کا روزہ رکھتے یا 7-11 کا بھی ملاتے. یعنی ایک روزہ ضرور ساتھ ملا لینا چاہیے جس سے پھر ان کی مشابہت نہ ہو نا. کیونکہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جو جس قوم کی بھی مشابہت کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے. اور انسان انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جن کی وہ مشابہت کرتا ہے نا. اس لیے کسی بھی غیر مسلم کی کسی کام میں بھی، یہ تو ایک عبادت ہے نا، عبادت میں بھی نہیں پسند کیا گیا، تو کسی کام میں بھی اور اپنی خوشی میں، غمی میں، کسی اور چیز میں بھی ان کی مشابہت کرنے پسندیدہ نہیں ہے. اسلام کا ایک اپنا طریقہ ہے، اپنے اسلام کے ایک یعنی عبادت کے بھی کہہ لیں اور زندگی گزارنے کے دوسرے بھی، رہن سہن ہو گیا، لباس ہو گیا، خوشی غمی ہو گئی، اس کے طریقے ہیں. تو کیوں نہ ہم اپنے طریقے فالو کریں جبکہ ہمارے دین نے ہمیں جو طریقے دیے وہ بہترین طریقے. پھر اس کے بعد ان کو چھوڑ کے غیر مسلموں کی تقلید کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مطمئن نہیں ہیں جو طریقے اسلام نے ہمیں سکھائے ہیں. جبھی ہم بھاگ کے اس طرف جاتے ہیں نا. تو اللہ کے نبی نے تو صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں ہر موقع کا بتا دیا کہ اس موقع پہ کیا کرنا. ہمیں رہنمائی ملتی ہے سنت سے، تو ہمیں ضرورت ہے ہی نہیں کہ ہم پھر اپنے پیارے نبی کا طریقہ چھوڑ کے اوروں کے طریقے کو پسند کریں. تو اس لیے روزے میں بھی پھر اب یہی ضروری ہے کہ آپ ساتھ ایک دن کا اور روزہ رکھیں
اگر کسی کی ایسی کوئی مجبوری ہو جاتی ہے کہ نہیں رکھ پاتا، مثال کے طور پہ کوئی ایسا بیمار ہے کہ بیچارے وہ ایک ہی دن روزہ رکھ پاتے ہیں، وہ بھی ان کے لیے مشکل ہے، لیکن ان کو شوق ہے، ایسی کوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کوئی ایسی بیماری ہے نہیں رکھ سکتے، ہمت نہیں ہے، تو ٹھیک ہے وہ پھر 10 کا ہی رکھ لیں، لیکن اس وجہ سے یہ نہ ہو کہ رکھیں ہی نہیں کہ بھی 2 رکھنے پڑیں گے تو پھر کیسے رکھیں، ٹھیک ہے تو رکھیں ضرور۔ باقی جو صحت مند لوگ ہیں الحمدللہ اچھی حالت میں، ان کو میں ضرور یہ کہوں گی کہ 7 ایک روزہ ملائیں، لیکن میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہی ہوں جو کہ اس وجہ سے روزے کو چھوڑ دیں کہ 2 ہم نہیں رکھ پاتے، تو کم از کم پھر 10 کا تو رکھیں۔ اس سے آپ کو کیا ملے گا؟ کیونکہ کوئی ریوارڈ نہ ہو تو پھر ہمیں اتنا انسینٹیو بھی نہیں ہوتا نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عاشورہ کے دن کے روزے کے بدلے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ، پچھلا جو 1 سال ہے نا، اس میں جتنے بھی آپ کے گناہ ہوئے اللہ تعالیٰ چاہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ تو ایک اور حدیث میں یہ آتا ہے کہ یہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، سمجھ لیں آپ نے کفارہ ادا کر دیا۔ تو اور اس سے زیادہ اچھی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ہم 1 روزہ رکھ کے اور کفارہ ادا کر سکیں۔ ویسے بھی کوئی بھی آپ روزہ رکھتے ہیں تو نفلی روزہ جس نے بھی رکھا اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے اتنا دور کر دیں گے جتنا فاصلہ ایک کوا جینے سے لے کر مرنے تک طے کر سکتا ہے۔ جب سے وہ پیدا ہوا مرنے تک جتنا فاصلہ وہ طے کر سکتا ہے اتنی دوری اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے کر دیں گے۔ سبحان اللہ، تو آپ دیکھیں 1 نفلی روزہ رکھنے کا کتنا اجر ہے۔ تو اس کی نیت بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے نفلی روزے کی کرنی ہے کہ آپ یعنی فرض روزے جو آپ نے قضا کرنے ان کو بعد میں انشاءاللہ آپ کرتے رہ سکتے ہیں، اس مہینے میں کریں، بہت اچھی بات ہے، آپ کا ڈبل بات ہو جائے گی، کیونکہ روزہ بھی ہمیں بہت ساری چیزوں سے خود بخود دور کر دیتا ہے نا۔ ہم پھر روزے کا احترام ایک ہمارے دل میں ہوتا ہے کہ نہیں میں روزے سے ہوں تو اس لیے میں ظاہر ہے گالم گلوچ نہیں کر سکتی، ایسی باتیں، ایسی حرکتیں، ایسے کام یہ مجھے نہیں کرنے ہیں، تو آپ خود بخود ان سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے بہتر کیا یہ کہ آپ روزہ رکھ لیں، روزہ بھی آپ کو بہت ساری برائیوں سے بچا لے گا۔ میں سمجھتی ہوں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ سالوں کا، مہینوں کا حساب دے کے، گنتی دے کے ہمیں ایک طرح سے جگایا ہے۔ آپ دیکھیں اگر دن ایسے ہی گزرتے جاتے تو وقت کے گزرنے کا احساس نہیں ہوتا نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جو سال اور مہینے ان کا حساب دیا نا، تو یہ ہمارے لیے اس طرح سے بڑا اچھا رہتا ہے کہ ہمیں یہ احساس ہو جاتا ہے 1 اور سال گزر گیا۔ 1 اور سال گزرنے کا مطلب کیا ہے؟ زندگی کا 1 سال ماضی بن گیا، اور پھر انسان اپنا جائزہ بھی لے سکتا ہے، اس کو احساس بھی ہو سکتا ہے کہ زندگی کتنی تیزی سے گزر رہی ہے اور مجھے کچھ کرنا ہے، کہ وقت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اپنی ایک سپیڈ کے ساتھ گزر رہا ہے۔ ہر آنے والا وقت پچھلے وقت کو پاسٹ بنا رہا ہے، ماضی، اور سال تو آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، مگر ان سالوں کو انسان نے کس طرح اور کن حالات میں گزارا وہ باقی رہ جائے گا۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں نا، تم ہر لمحہ یہ دیکھتے رہو کہ اللہ سے کتنے قریب ہوئے ہو، شیطان سے کتنے دور ہوئے ہو، جنت سے کتنے قریب ہوئے ہو اور دوزخ سے کتنے دور ہوئے ہو۔ تو کل کامیابی اسی کو ملے گی جس نے اپنے وقت کو اس حساب سے گزارا ہوگا، حساب کتاب رکھا اپنے وقت کا اور اس طرح سے اپنا جائزہ لیتا رہا۔ ورنہ دیکھیں ٹائم تو کسی کا انتظار نہیں کرے گا، جب ہم نہیں ہوں گے تو سال اسی طرح آتے رہیں گے، کئی محرم آئیں گے، کئی گزر جائیں گے، ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے بھی آتے رہے، لیکن ہمیں ہر نیا سال کیا سکھا رہا ہے کہ جاگ جاؤ، 1 اور سال تمہاری زندگی کا گزر چکا ہے۔
اب وہ واپس نہیں آنا. اب اس نئے سال میں کیا کرنا چاہتے ہو؟ ایک نئے عزم کے ساتھ، نئی ہمت کے ساتھ، نئی تیاری کے ساتھ اور نئے عہد کے ساتھ. عہد یہ کہ اس سال میں مجھے یہ ٹارگٹ پورا کرنا، اس کے ساتھ شروع کرو. اور پھر اپنے آپ کو چیک بھی کریں کہ نیکسٹ محرم جب آتا ہے تو اس وقت آپ کی کنڈیشن کیا ہوئی ہوتی. اللہ تعالیٰ سے مزید قریب ہوئے یا شیطان سے قریب ہو گئے، جنت سے قریب ہوئے یا مزید دور ہو گئے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. تو ہر سال میں آپ نے اپنا تعلق چیک کرنا ہے، اپنی اللہ تعالیٰ سے تعلق بھی اور یہ بھی کہ جنت سے کتنے قریب ہیں، کیونکہ ہمارا الٹیمیٹ گول تو وہی ہے نا. ہم سب کی خواہش ہے کہ ہم وہیں جائیں. تو اپنے آپ کو چیک کیا کریں. جن کاموں کو آپ بہت عرصے سے کرنا چاہ رہے ہیں اب ان کی شروعات کریں. نیا سال ہے. ہم غیر مسلموں کے نئے سال کو تو بہت ہی خوشی کے ساتھ اور بہت یعنی اہتمام کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ منایا جاتا ہے، اور اس پہ ہم بھی بہت ہی وہ ہوتے ہیں. لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک اسلامی سال دی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس کے ساتھ شروع ہوا؟ ہجرت کے ساتھ نا. ہجری کیلنڈر ہے نا ہمارا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے ساتھ سٹارٹ ہوا. تو ہجرت کا معنی صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا ہی نہیں، اصل میں ہجرت کا معنی ہے چھوڑ دینا. تو ہم ٹھیک ہے، ہم تو ہجرت کرنے والے نہیں ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں وہاں پہ ہی آزادی دی ہے اپنے دین کو پریکٹس کرنے کی. ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے وہ حالات نہیں کیے جیسے ان کے اوپر آئے تھے کہ ان کو ایک جگہ کو چھوڑنا پڑا، قربانی دینی پڑی. لیکن سٹل ہم یہ دیکھیں ہم اللہ کی خاطر کیا چھوڑتے ہیں. گھر چھوڑنا، وطن چھوڑنا، خاندان چھوڑنا، علاقہ چھوڑنا، یہ سب تو بہت بڑی باتیں. کیا کوئی ہم چھوٹی سی چیز اللہ کی خاطر چھوڑ سکتے ہیں؟ چھوٹی سی چیز، کوئی ایک چیز چھوڑنے کا عزم کریں کہ میں یہ چیز چھوڑ دوں گی. میرے نبی نے تو اپنا گھر بار خاندان سب چھوڑا. کیا میں صرف اتنی سی چیز نہیں چھوڑ سکتی؟ کوئی بھی آپ کے لیے ایسی چیز ہے جو بہت دنوں سے مشکل ہو رہی ہے، اللہ کا حکم ہے آپ نہیں چھوڑ پا رہی، آپ اس کو چھوڑیں، آپ ہجرت کریں. آپ بھی تو ہجرت کر کے دکھائیے کہ میں یہ چیز چھوڑ سکتی ہوں. اگر ملک چھوڑنے کی بھی بات آتی، زمین چھوڑنے کی بھی بات آتی تو میں وہ بھی چھوڑ سکتی تھی اللہ کی خاطر. لیکن اگر آپ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں چھوڑ سکتی، چھوٹے چھوٹے کام نہیں چھوڑ سکتی، تو کبھی بھی بڑی قربانی دینا تو دور کی بات ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا تھا. تو انشاءاللہ تعالی ہم نے یہ کر کے دکھانا. کافی عرصے سے آپ کے ساتھ جیسے بات ہمیشہ تربیتی سیشن میں ہی ہوتی ہے کہ فجر کے بعد کا قرآن، تو اس کا اگر اہتمام ابھی تک نہیں ہوا تو اس کا اہتمام ضرور کیجیے. اسی طرح ایک بات ضروری آپ کو کہنا چاہوں گی کہ نئے سال میں ہم نے انشاءاللہ یہ عزم کرنا ہے کہ ہم نے اپنی جو حفظ کیا ہوا ہے اس کی ریویژن کرنی ہے. خاص طور پہ کوشش کریں کہ محرم میں ہی ہو جائے. ریویژن کر کے جتنی صورتیں آپ کو آتی ہیں آپ اپنے گروپ انچارجز کو سنائیے تاکہ آپ کا یہ حفظ کا لیسن جو ہے نا یہ پورا مکمل ہو جائے. کیونکہ جب تک دہرائی نہ ہو کوئی چیز بھی ذہن میں پکی نہیں ہوتی، ایک دفعہ کرنے سے نہیں ہو جاتی. تو جو لوگ تو پڑھتے رہتے ہیں ان کو تو انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہوگی. جن لوگوں کو بھول رہا ہے انشاءاللہ ان کے ذہن میں دوبارہ آ جائے گا. آج ایک بہت ہی پیاری دعا ہے، میں چاہوں گی آپ سب اس کو یاد کریں. ہم نے الحمدللہ کھانے کے بعد ایک دعا جو ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یہ ہم نے ہمیشہ سیکھی ہے، بچپن سے یہی پڑھ رہے تھے. آج میں آپ کو کھانے کے بعد کی ایک ایسی دعا بتانا چاہتی ہوں کہ وہ دعا اگر آپ پڑھیں گے تو اگلے اور پچھلے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یعنی اس دعا کے بارے میں ابو داؤد میں یہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی دعا آسان ہی ہے. سٹارٹ کس سے ہوتی ہے؟ اگر آپ اپنے پینز ریڈی رکھیں، الحمدللہ
हिल्लज़ी से ही स्टार्ट होती है, ठीक है। और उसमें भी आप अल्हम्दुलिल्लाह हिल्लज़ी अतआमना कहते हैं, इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हिल्लज़ी अतआमनी, ठीक है। हाज़ा ताआम, ये खाना, वरज़क़नीही, और रिस्क दिया हमें ये, मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वतिन, बगैर मेरे ये ताकत के और कुव्वत के। तो ये अगर आप दुआ इंशाल्लाह याद कर लेंगे तो इसके पढ़ने से अगले पिछले गुनाह माफ हो जाएंगे। तो इसका एहतमाम करें, अपनी खाने की मेज़ के साथ या जहाँ पे भी आप खाना खाते हैं वहाँ पे इसको लिख के लगा लें, और बच्चों को भी ये वाली दुआ सिखाएं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतआमनी हाज़ा ताआम व रज़क़नीही मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वतिन, ठीक है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह जानते हैं ना, तो उससे पहले मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वतिन। इंशाल्लाह अगर आप ध्यान से सुन रहे थे तो आपको इंशाल्लाह अभी याद हो गई होगी, ठीक है। और दूसरा, मजलिस से उठने की दुआ याद करें। आपकी जहाँ जहाँ पे भी मजलिस होती है, जहाँ जहाँ पे भी आप दावत पे जाते हैं, किसी गैदरिंग में बैठते हैं, तो सब क्लास के स्टूडेंट्स को मैं ये कहूँगी कि आपका ये काम होना चाहिए कि उठने से पहले कोई एक याद करा दे, कोई एक ऊंची आवाज में पढ़ ले, ठीक है। आप मुंह में तो पढ़ते होंगे मे भी, लेकिन अब मैं आज से आपको ये कहूँगी कि ऊंची आवाज में पढ़ें ताकि सबको सुन जाए ना, और सभी पढ़ लें फिर, बल्कि याद करवा दें कि मजलिस की दुआ कर लें। तो सब मजलिस की दुआ सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, ये वाली दुआ जो है आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह किसी भी मसनून दुआओं की किताब में। आप इसको याद कीजिए, और याद करना इतनी बड़ी बात नहीं है जितना पढ़ने का एहतमाम करना है। और इंशाल्लाह आपने इसका रिवाज डाला तो इससे भी मजलिस में जितनी भी बातें हुई, हमारी कितनी फजूल बातें, कितनी बेकार की बातें मजालिस में करते हैं ना, ठीक है, अच्छी बातें भी होती हैं, लेकिन कभी किसी की अल्लाह ताला माफ फरमाए किसी की बुराई हो गई, मुंह से कोई गलत बात निकल गई, कोई और कुछ ऐसा गलत चीज निकल गई, तो इंशाल्लाह मजलिस में जो भी खराब बातें हुई हैं, गुनाह की बातें हुई हैं, उनका कफारा ये एक दुआ पढ़ लेना, तो इंशाल्लाह हमारी सारी मजलिसें पाक हो जाएंगी। अगर तो हम गुनाह लेके नहीं उठेंगे ना, वहां से पाक होके उठेंगे। और आप नहीं चाहते होंगे कि आप या आपकी दूसरी बहनें गुनाह लेके एक मजलिस से उठें। आप ईद पे मुलाकात करते हैं या आप कोई और दावत रखते हैं, कोई खुशी का मौका होता है, उठे और गुनाहों का अंबार लेके घर चले गए, तो उससे दिल पे एक बोझ सा रहता है ना। तो अगर ये दुआ पढ़ ले तो उससे ये फायदा होगा कि उसी वक्त के उसी वक्त गुनाह धुल जाएंगे इंशाल्लाह, उसी वक्त का उसी वक्त कफारा हो जाएगा। और आप देखते हैं कि हमारे ज्यादा गुनाह अकेले बैठने से नहीं होते, जब हम मजलिस में बैठते हैं तो उस वक्त गुनाह ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो आप ना सिर्फ यहाँ पे बल्कि आप कहीं पे भी, आप अपने घर वालों के साथ भी बैठे हुए ना, तो उनके पास से भी उठ रहे हैं तो ये दुआ पढ़ लिया आपने, ठीक है। ये भी एक मजलिस ही थी ना, तो जरूरी नहीं कोई पार्टी ही हो, तो इसका रिवाज हमने इंशाल्लाह डालना है, ठीक है। अगर आप को खूबसूरत लिखना आता है तो खूबसूरत लिख के इस दुआ को, और अपनी जहाँ पे भी आपका ड्राइंग रूम है या जहाँ पे भी आप लोगों को गैदरिंग होती है बिठाते हैं वहाँ पे लगा लें, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ी एक खैर का काम होगा आपके लिए भी, दूसरों के लिए भी। और खैर फिर भी आपको याद तो दिलाना होगा, तो इंशाल्लाह कोशिश किया करें कि आप खुद भी इसको पढ़ें और दूसरों को भी याद दिलाएं हर मजलिस से उठते हुए, ठीक है ना, इंशाल्लाह ताला। तो ये आपकी दुआएं हैं याद करने की। इस दफा के लिए हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था सिलसिला गुनाह कबीरा को देखने का, तो उसमें हम काफी गुनाहों के बारे में जान गए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हमें इनसे दूर रखने वाला बना दे। लेकिन आज जो एक ही गुनाह के ऊपर मैं बात करूंगी, और इंशाल्लाह उसके बाद हम अपनी मजलिस का इख्तिताम करेंगे। एक जो बड़ा गुनाह है, शायद लोगों ने नहीं कभी इसको सोचा हो, वो है दुनिया के लिए इल्म हासिल करना, और दूसरा इल्म का छुपाना।
یعنی اس لیے علم حاصل کرنا کہ لوگوں میں میری واہ واہ ہو، یا لوگوں سے میں کوئی کمائی کروں، یا اور کوئی میری تعریفیں ہوں، یا میں بڑی بن جاؤں لوگوں میں، اس خاطر علم حاصل کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے دین کا علم اس لیے حاصل کیا تاکہ بحث و مباحثہ کرے، کہ میں جب مجلسوں میں بیٹھوں تو بحثیں ہوں، میں آرگیومنٹ دوں، میرے پاس یعنی بحثیں کرنے کے لیے پوائنٹس ہوں، کرے نادانوں سے، یعنی دوسرے لوگوں کو تو آئے گا نہیں اور میں بڑی بڑی بحثیں کروں گا اور اپنے آپ کو شو کروں گی کہ میں بڑی عالمہ ہوں، یا فخر کرے عالموں پر، یعنی میں بڑوں کے ساتھ بیٹھوں گی تو مجھے بھی فخر کرنے کا کچھ پوائنٹ مل جائے گا کہ میرے پاس بھی بہت علم ہے، یا لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے، لوگوں کے چہرے اپنی طرف پھیرنے کے لیے، یعنی لوگ میری طرف متوجہ ہو جائیں کہ ہاں جی آپ کوئی بات بتائیے، آپ کے پاس بہت علم ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ آپ سوچیں دین کا علم حاصل کرنا کتنا بڑا اجر کا کام ہے، لیکن اگر اس نیت سے کر لیا، اللہ نہ کرے یہ نیت آ گئی تو گناہ کبیرہ بن جائے گا۔ تو کتنی فائن لائن ہے نا، اس لیے نہیں لینا لوگ میری طرف دیکھیں، لوگ اچھا اب میں اور تو کالج اسکول میں تو پڑھ ہی لی ہوں، اب یہ بھی تھوڑا پڑھ لیتی ہوں تاکہ ذرا لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ تو ہر فن مولا ہے، اس کو اس طرف کا بھی بہت آتا ہے، اس فیلڈ میں بھی یہ بڑی آگے ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، نادانی میں کبھی کبھی گناہ کبیرہ کر بیٹھتے ہیں۔ تو ان تین اغراض میں سے کسی کے لیے بھی کسی نے دین کا علم لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔ دوسری حدیث میں یہ کہ جس نے علم کو جس سے اللہ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے دنیا کی غرض سے سیکھا، خواہ پیسے لینے کے لیے، خواہ عزت لینے کے لیے لوگوں سے، خواہ لوگوں میں ناموری کے لیے، خواہ لوگوں سے اور کوئی ہدیے وغیرہ وصول کرنے کے لیے، قیامت کے دن اس کو جنت کی بو بھی نہیں ملے گی، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ حالانکہ جنت کی خوشبو تو کہیں پہ آتا ہے 500 سال کی مسافت سے آتی ہے۔ تو اگر کسی نے اس وجہ سے دین کا علم لیا، اس لیے آپ کو یہ حدیث بتا رہی ہوں کیونکہ اب الحمدللہ ہم قرآن جیسے سیکھ رہے ہیں، دین کا علم لے رہے ہیں، تو اس میں کس قدر ضروری ہے کہ اپنی نیتوں کو کتنا بار بار چیک کیا جائے، کتنا خالص کیا جائے اور اپنے آپ کو ریمائنڈ کرایا جائے۔ اللہ تعالیٰ میرا کاری سے اور اس قسم کی نیتوں سے کہ ہم دنیا کی خاطر، شہرت کی خاطر، تعریفوں کی خاطر دین کا علم لیں، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو آج میں نے آپ کو کہا نا، یہ جو فجر کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرنا، جن کو نہیں عادت ہے، جن کو عادت ہے انشاءاللہ وہ تو آگے کرتے رہیں گے، لیکن جن کو نہیں عادت میں ان کو کہوں گی پلیز ایک پیج، صرف آپ کچھ بھی نہ کریں، میں آپ کو بالکل نہیں کہتی کہ آپ زیادہ پڑھیں، صرف ایک پیج، اگر آپ کی سپیڈ بہت سلو ہے ہاف پیج کر لیں، ٹھیک ہے، آپ صرف ہاف پیج یا ایک صفحہ آپ نے پڑھنا، بس اس سے زیادہ بے شک نہیں پڑھیے گا۔ لیکن جب آپ فرض پڑھ لیں اپنے فجر کے، سلام پھیرتے ہی اس کے بعد اپنا ذکر کر کے، اپنی تسبیح کر کے آپ وہ قرآن پاک کا ایک صفحہ بس پڑھ لیا کریں۔ لیٹ سٹارٹ وتھ دس، ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ پھر دیکھیں گے کہ آگے کیا ہوتا ہے، لیکن ابھی فی الحال کے لیے آپ صرف ایک صفحہ پڑھیں، لیکن پڑھے بغیر نہیں، پلیز چھوڑیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، محرم کے مہینے کی حرمت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس مہینے میں زیادہ روزے رکھنے کی اور 10 محرم کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس روزے کے بدلے ہمارے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیجئے، تمام گناہ کبیرہ صغیرہ جو ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دے، ان سے درگزر فرما دے ہم سے۔ ٹھیک ہے جی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔